به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصيه نعماءه العادون ولا يؤدي لقب المشتغلون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ومدد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلا لعنة الدائمة على آتيهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فمن كلام خالق السماوات والأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال مولانا ومولى الموحدين علي بن أبي طالب في نهج البلاغة: لنا حق فإن أعطيناه فأعجاز الإبل وإن طال السرى. وقال أيضا مولانا ومولى الموحدين علي بن أبي طالب: أعجبوا بهذه اللسان ينظر بشحمه ويتكلم بلحمه ويسمع بأذنه ويتنفس بقلبه. صلى الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خواہران عزیز اور سید بزرگوار، انتہائی اقتصاد کے ساتھ کیونکہ مجھے امور ہوا ہے تو آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. انتہائی اقتصاد کے ساتھ چند دقائق مظاہر ہو رہا ہوں. انتہائی داد و تحسین کے لائق ہے ہم لوگ. کیا ایک ایسے مکتب میں پرورش پا رہے ہیں جس مکتب میں آل محمد کا نظر ہے، جس مکتب میں برکتیں ہیں، رحمتوں کا نزول ہے. یہ وہ مکتب ہے جو علی بن ابی طالب کا مکتب ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب ہے. چونکہ یہ درس اخلاق ہے. درس اخلاق میں اکثر یہی کہا کرتے ہیں کہ اخلاقیات میں بحث ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سی 10-15 منٹ کی مختصر سی گفتگو میں کہ انسان سازی کا درس ہو جائے. انسان سازی کا درس جب تک انسان اپنی روح کو تقویت نہیں دیں گے
جب تک انسان اپنے روح کی نشو و نما نہیں کریں گے، جب تک انسان اپنی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو، اپنی روح کو ملکوت کی طرف نہ لے جائیں، وہ انسان کی شمار میں ہی نہیں ہوگا۔ آئیے ہماری عمریں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، ابھی تک جتنے بھی ہم نے عمر گزرے ہیں، آیا کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے؟ آیا کبھی سوچا ہے کہ میں معراج کی طرف سفر کروں؟ آیا کبھی سوچا ہے کہ ہم نے انسان سازی کروں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ سورہ آل عمران میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے؟ عربی قانون و قواعد کے مطابق سوال کا طریقہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ طریقہ سوال کریں، ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے یا سوچی ہے ان تدخلوا الجنة، کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جبکہ اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے آپ اور مجھے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے خواتین اور مرد کے لیے، خالق کائنات نے اس سے آیت کریمہ کے ذریعے ہر ذی شعور انسان کے لیے یہ سوال کر رہا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے؟ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا ایک طور و طریقہ بتا رہا ہے۔ دیکھیں، درس حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اس درس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ انسان کمال تب ہے، انسان ایک کامل تب بن جاتے ہیں، انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف اس وقت سفر کر سکتے ہیں جو کچھ اس نے حاصل کیا اس پر عمل کیا، تب انسان کمال کی طرف سفر کر سکتے ہیں، تب انسان جا کے معراج کا سفر کر سکتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے کسے کہا جاتا ہے؟ خالق کائنات نے خواتین کے لیے بھی اور مرد کے لیے دو بڑی چیزیں، دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں انسان کے لیے دیے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ اگر کوئی انسان روح کو تقویت دے، نفس کو شکست دے، وہ انسان کمال انسان ہے، وہ انسان معراج کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان روح کو شکست دے کر نفس کی تقویت کریں گے، نفس کو نشو و نما کریں گے، نفس کو طاقت دیں گے، تو وہ انسان اسفل سافلین کی طرف۔ آپ اور میں جو یہ کر رہے ہیں، یہ درس و اخلاق ہو، یہ برنامہ ریزی ہو، یہ محفل ہو، یہ مجالس ہو، یہ سارے، یہ دعا ہو، پیاز ہو، نیاز ہو، نیائش ہو، یہ ساری چیزیں یہ روح کی غذا ہیں۔ یہ روح کو غذا دے دے، روح کو تقویت دے دے، تب جا کے انسان کامل بن جاتا ہے، تب جا کے انسان معراج کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ سفر کرے محمد وعلیہ درس دینی، درس مذہبی، یہ ایک قسم کی روح کا غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے اور نفس کی غذا کیا ہے؟ نفس کی غذا ماشاء اللہ بہت ہے،
اما روح کی غذا کیا ہے، روح کو تقویت دینے والی چیزیں ہیں کیا؟ اما حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. یہ یاد رکھیں، جب انسان کامل بننا چاہتے ہیں، جب خواتین کامل بن جانا چاہتی ہیں، تو آئیے صرف نفس کو غذا دینا، روح کو شکست دینا انسانی کہا جاتا ہے. انسان اسے کہا جاتا ہے جو روح کو غذا دے، نفس کو شکست دے. وہ کس چیزوں کے ذریعے؟ انسان ایک جسم کامل ہے. جسم کامل میں کیا ہے؟ آپ کے آنکھ ہے، آپ کے ناک ہے، آپ کے زبان ہے، آپ کے آنکھیں ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے یہ کان ہیں، یہ سارے جسم ہیں. جسم کا ایک حصہ ہے. علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اعجبوا لهذه الانسان، میں علی ابن ابی طالب تعجب کرتا ہوں. اعجبوا لهذه الانسان، اس انسان پہ تعجب کرتا ہوں. وہ انسان ہے کون؟ وہ انسان آپ اور وہ انسان خواتین اور مرد. اس انسان پہ تعجب کرتا ہوں. کیوں؟ کس لیے؟ ينظر بالشحم ويتكلم باللحم. چربی کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے انسان، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو، نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. جب اللہ آپ اور مجھے یہ آنکھ کی طرف اشارہ، چربی کے ٹکڑے سے مراد یہ آنکھ کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ نے آپ اور مجھے آنکھ دیا تو ہم دیکھتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں. لیکن علی ابن ابی طالب تعجب کرنے کے علت فلسفہ ہے کیا؟ کس چیز کا؟ علی تعجب کرنے کی علت کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے خالق کائنات نے اتنی بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، آنکھ. ایک چربی کے ذریعے سے آپ کے چہرے پر سجا دیا ہے. آئیے سائنسدان سے پوچھتے ہیں. آپ خبران عزیز پڑھے لکھے بھی ہوں. سائنسدان بیروت کے عیسائی ایک ڈاکٹر ہیں، وہ تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور وہ محقق اور امریکہ اور یورپ کے محقق اور سائنسدان مل کر یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا دنیا کو. وہ چیلنج کیا تھا؟ یہ دعویٰ کیا تھا؟ انسان کی یہ آنکھ ہم بنا سکتے ہیں. انسان کے یہ آنکھ ہم بنا سکتے ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. لیکن وہ سائنسدان دنگ رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ کہتے ہیں کہ انسان کی یہ آنکھ بنانے کے لیے یہ کائنات چھوٹی ہو جاتی ہے اس آنکھ کے بنانے کے پرزہ میں. اللہ اکبر. اللہ نے ایک چربی کے ذریعے سے آپ کے چہرے پہ سجایا. کس لیے سجایا ہے؟ کسی چیز بھائی اللہ تو فلسفہ تو ہوگی نا. علی ابن ابی طالب اعجب لهذه الانسان ينظر بالشحم ويتكلم باللحم ويسمع بعزم ويتنفس خرم. انسان ایک چربی کے ذریعے سے نگاہ کرتے ہیں. خالق کائنات اس آنکھ کو انسان کے لیے کسی اور علت کے لیے دیا ہے، لیکن بدبخت انسان اس آنکھ کو کسی اور علت کے لیے استعمال کرتا ہے. اس لیے علی ابن ابی طالب تعجب کرتے ہیں. آئیے ان اعضاء و جوارح کے ذریعے سے آپ روح کو تقویت دے سکتے ہیں، نفس کو شکست دے سکتے ہیں. اور جو کوئی نفس کو شکست دے وہ انسان کامل ہے، وہ معراج کی طرف جا سکتے ہیں. ينظر بالشحم ويتكلم باللحم. گوشت کے ایک لوتھڑے کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ کی زبان کی طرح ہے. یہ صرف درس پڑھنا یہ کفایت نہیں ہوتی، لیکن جب تک آپ اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، جب تک اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے روح کو تقویت نہیں دیں گے، جب تک اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اپنے نفس کو شکست نہیں دیں گے، وہ انسان کامل نہیں ہے، وہ خاتون کامل نہیں ہے، وہ عورت کامل نہیں ہے، وہ مرد کامل نہیں ہے، وہ جوان کامل نہیں ہے، جب تک انسان اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے حدود میں نہ رکھے.
روح کے غذا، روح کے لیے غذا ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ روح کے لیے غذا کیا ہے؟ روح کا غذا کیا ہے؟ نفس کا غذا کیا ہے؟ روح کا غذا دعا، زیارت عاشورہ، دعائے کمیل، زیارت عرفہ، دعائے ابو حمزہ السمالی، قرآن پاک کی تلاوت، نوحہ، مرثیہ، درس دینی مذہبی، یہ روح کی غذا ہے۔ پابند ہے صوم و صلاۃ، یہ روح کی غذا ہے۔ اما نفس کی غذا کیا ہے؟ جھوٹ، تہمت، ڈاکہ، زنی، غیبت و غنا، پروپیگنڈا، فساد، یہ چیزیں نفس کی غذا ہے۔ آئیے ہم کس کے ذمہ میں رہتے ہیں؟ روح کو غذا دینے والوں میں سے ہیں یا نفس کو غذا دینے والوں میں سے ہیں؟ اور روح کو تقویت دینے والوں میں سے ہیں یا نفس کو تقویت دینے والوں میں سے ہیں؟ لیکن علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں انسان کامل، خاتون کامل، مرد کامل وہ انسان وہ ہے جو روح کو تقویت دے، نفس کو شکست دے۔ صلوات محمد والا روح کو تقویت کس طرح دینا ہے؟ متوکل عباس ایک بدترین، ظالم ترین بادشاہ ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں سے کچاکچ بدے ہوئے ہیں، لیکن متوکل عباس نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین سے، خواہران عزیز، طالبات عزیز، آپ دینی درس حاصل کر رہے ہیں، آپ ملت کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ تشیع کے لیے کام کر رہی ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ آئیے کس طرح ہم عروج معراج کر سکتے ہیں؟ معراج کی طرف سفر کس طرح کرنا ہے؟ آئیے آل محمد کے در پہ آ جائیں، آل محمد کے غلاموں سے سیکھیں کس طرح ہم نے معراج کرنا، کس طرح ہم نے کمال کی طرف جانا۔ ایک اتنا سا ایک غلام، اتنا سا ایک خادم اس دربار میں ایک عالم دین بیٹھا ہوا تھا۔ متوکل نے پوچھا، اے عالم دین، تیرے نزدیک، غور سے سنیں، تیرے نزدیک میرے بچوں کا رتبہ زیادہ ہے یا علی ابن ابی طالب کے دو فرزند حسن اور حسین کا رتبہ زیادہ ہے؟ دیکھیں، آپ بھی ایسے محفل میں جا سکتی ہیں جہاں پہ آپ کے نفس اور روح کے درمیان مقابلہ ہوگا، نفس اور روح کے درمیان مسابقات ہوں گے۔ اس وقت جب انسان روح کو تقویت دیں گے، روح کو فتح یاب کریں گے، نفس کو شکست دیں گے تو انسان کامیاب۔ یہاں پہ دیکھیں نفس کو کس طرح فتح یاب کرنا ہے، اس عالم دین سے پوچھیں۔ یہ عالم دین تھا، پرہیزگار تب عالم دین تھا، وہ اپنے جگہ سے اٹھا کیا دیکھتا وہ عالم دین؟ چاروں طرف دشمن ہاتھ میں تلوار لے کے مستند کھڑا ہے۔ متوکل کی ایک اشارے سے اس عالم دین کے سر تن سے جنا ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ عالم دین اپنے جگہ سے اٹھا دے گا، لوگ تلوار لے کے بیٹھے ہیں۔ متوکل کی طرف منہ کر کے کہا ہے، متوکل کیا تو یہ سمجھتا ہے میں تیرے دربار میں بیٹھ کر تیرے بچوں کی تعریف کروں؟ مجھے حسن و حسین کی کیا بات ہے؟ مجھے تو علی ابن ابی طالب کے دولت سزا میں، علی ابن ابی طالب کے دولت قدر میں کام کرنے والے سلمان و ابو ذر کے باغوں کے تلوے بہتر ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کس چیز کے کس کے ساتھ مقابلہ ہو رہے تھے؟ نفس اور روح کے ساتھ مقابلہ ہو رہے تھے۔ نفس کیا کہہ رہا تھا اور روح کیا کہہ رہا تھا؟ نفس کہہ رہا تھا بادشاہ کی اولادوں کی تعریف کرو، انعام مل جائیں گے، جائزہ مل جائیں گے، تمہاری زندگی عیش و عشرت میں گزر جائے گی، یہ نفس کہہ رہا تھا۔ اما روح کیا کہہ رہا تھا؟ روح کہہ رہا تھا اے عالم دین، آل محمد کی تعریف کیا کرو، تمہاری دین سنور جائے گی، تمہاری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی۔ روح کو تقویت اس طرح ہے۔
انشاءاللہ علی ابن ابی طالب کے نشر البلاغہ کی جو کلمہ اختصار اگر کبھی کوئی اور موقع دے تو اس طرف لے جاؤں گا، بس زیادہ وقت لے لیا میرا آپ کا۔ نفس کو شکست کس طرح دینا ہے اور روح کو غذا کس طرح دینا ہے۔ آئے میرا عزیز خواہران عزیز، آل محمد سے پوچھیں، یہ تو ایک ادنا سا غلاموں میں سے غلام کا طریقہ کار تھا کہ جو روح کو غذا دینا ہے اور نفس کو شکست دینا۔ اما امام موسیٰ نجاف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زندان میں تھے، 14 سال زندگی قید میں گزرے، ایک دن وہ زندانباں نے اپنے حجرے کے اندر اپنے کمرے کے اندر دعوت کر کے لے گیا، عیش و عشرت سے رکھا، آرام اور راحت سے رکھا۔ جب آدھی وقت ہو گئی تو امام موسیٰ کاظم نے زندانبان سے کہا، اے حبیدار آل محمد، اے زندانبان، مجھے اپنی زندان میں لے جا۔ زندانبان نے کہا، مولا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، میرے بچوں سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، میرے گھر میں عیش و عشرت سے آپ رکھا ہوا ہے، زندان میں نہ صحیح طرح آپ عبادت کر سکتے ہیں، نہ صحیح سجدے میں تشریف رکھ سکتے ہیں، نہ قیام میں تشریف رکھ سکتے ہیں۔ زندان آل محمد کو ایسے جگہوں پہ بٹھایا کہ جہاں پہ حشرات بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، ان جگہوں پہ آل محمد کو بٹھایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ امام موسیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حبیدار آل محمد، یہ جو خدمت میرے ساتھ کی ہے آپ نے، اس کا جزا انشاءاللہ کل قیامت کے دن میں دادی زہرا آپ کو دیں گے، لیکن مجھے اپنی زندان میں واپس لے جاؤ۔ مولا مجھ سے کوئی گستاخی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا تم سے کوئی گستاخی نہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، لیکن جب آتی وقت کا وقت ہو جاتی ہے، تمہاری یہ اس گھر میں حجرے کے اندر میری روح کو شکست مل رہی ہے اور نفس کو غذا مل رہا ہے، لیکن زندان میں میری روح کو غذا مل رہا ہے اور نفس کو شکست مل رہی ہے۔ میں نے خالق کائنات سے التجا کیا تھا، پروردگارا تیری عبادت کو حاصل کرنے کے لیے، تیری عبادت کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، مجھے روح کو تقویت دینے کے لیے، مجھے روح کو کمال تک لے جانے کے لیے مجھے خلوت جگہ عطا فرما۔ تو خالق کائنات نے میری دعا سن لی ہے، میری دعا کو مستجاب کیا ہے، تو مجھے زندان عطا کی، مجھے اپنے زندان میں مولا ہو کیسے۔ مولا نے کہا جب آدھی رات کے وقت ہو جائے، کہہ رہے ہیں جو بڑی اونچی آواز میں گانا لگا کے رکھتے، موسیقی لگا کے رکھتے ہیں، جس سے میرے روح کو شکست مل رہی ہے اور نفس کو غذا مل رہا ہے۔ خواہران عزیز، یہ دور ترقی یافتہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، یہاں سے بھی آپ اپنی زندگی کو سنبھال سکتے ہیں، یہاں سے آپ ملکوت کی طرف جانے کے لیے آپ اہتمام کر سکتے ہیں، معراج کا سفر حاصل کرنے کے لیے یہاں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے زبانوں کے ذریعے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے انسان کمال تک جا سکتا ہے۔ آئیے جنت میں جانے کے لیے ان تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اس منزل پر فائز ہونے کے لیے آئیے